آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ماہر معیشت ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب وہ اعداد و شمار کا جو معاملہ ہے وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ اس وقت جو مہنگائی ہے یہ IMF کی لائی ہوئی ہے، حکومت کی کمزور انتظامی گرفت ہے یا یہ ماضی کا ملبہ ہے؟ نہیں دیکھیں کہ ماضی کو گزرے ہوئے بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں تو یہ اس کا ملبہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر ماضی کے حکمرانوں نے اگر غلط کام کیا تھا تو عوام نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا۔ اب جو حکومت وقت آئی ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ماضی میں خرابیاں تھیں اس کو بہتر کرے، اور یہی ایکسپیکٹیشن بھی تھی لوگوں کی۔ اور یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو لوگوں کو یہی ایکسپیکٹیشن دلوایا تھا کہ ہمارے پاس تو 200 کے قریب لوگ ہیں جو باہر سے آئیں گے اور آ کے سب اچھی جگہ پہ ہم نے کی جگہوں پہ بیٹھیں گے اور پاکستان کی معیشت کو اور کہاں آسمان پہ پہنچا دیں گے، تو وہ کہاں چلے گا بھی وہ لوگ۔ تو آپ جب ایکسپیکٹیشن بڑھاتے ہیں عوام کے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاسی لیڈروں کو کبھی عوام کی ایکسپیکٹیشن کو اس حد تک نہ پہنچا دیں کہ جب آپ اس پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو بہت تیزی سے آپ پھر نیچے کی طرف بھی آتے ہیں، جو ابھی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے مین وجہ جو جس کو میں کہوں گا وہ آپ کی کرنسی کا فری فال ہو جانا، گرتے چلی جا رہی ہے۔ اب جب کرنسی آپ کی جو نیچے کی طرف گرتی ہوئی جائے گی تو جو بھی آئٹم آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کی لینڈڈ کاسٹ پاکستان میں بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر 2 مئی کو کوئی چیز پاکستان میں آئی ہے $1 مالیت کی تو اس کا لینڈڈ کاسٹ 152 روپے تھا، اور جتنی بھی جو ٹیکس ویکس لگ رہے تھے وہ 152 روپے پہ لگ رہے تھے۔ اب وہی $1 مالیت کی چیز آج اگر پاکستان میں آ رہی ہے تو 172 روپے اس پہ لینڈڈ کاسٹ ہے، اور وہی ریٹ جو ہے، ریٹ بھی ٹیکس کا نہیں بڑھا، وہ 172 پہ لگ رہا ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بلون ہو جائے گا وہ۔ تو اس لیے مہنگائی جو ہے ہم ہر چیز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، یہ جو ڈالر فری فال ہوا ہے یہ ہماری نااہلی ہے یا یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں اس کا نتیجہ ہے؟ یہ میرے نزدیک یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر اس حکومت کا پہلا سال دیکھیں تو یہ بہت اسٹیٹ آف انسرٹنی گزر رہا تھا۔ حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر ہے، IMF میں جانا ہے نہیں جانا ہے۔ پھر بات چیت شروع کر دی اور ان کے جو پرائر ایکشن تھے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کر دی، بالکل اسی میں گزر گیا۔ سیکنڈ مالی سال میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم IMF کے پروگرام میں جا چکے ہوتے ہیں، اور IMF کے پروگرام کے جو جتنے بھی اس کے نقصانات تھے وہ بھی معیشت پہ پڑ رہے تھے، اور پھر پینڈیمک بھی آ گیا۔ تو دو جو ہے نیگیٹو اکٹھے ہو گئے کہ پینڈیمک بھی آیا فروری 2020 کے بعد سے، اور پھر IMF کا پروگرام تو چل ہی رہا تھا۔ تیسرے مالی سال میں جب ہم پہنچتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایک اسٹیبلٹی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی مین وجہ تھی کہ فروری 2020 میں جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تو IMF کا پروگرام بھی سسپینڈ ہو گیا تھا۔ تو جو پروگرام سسپینڈ ہوا تو وہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کو ایک حوصلہ ملا، ایک کانفیڈنس ملا کہ اب شاید بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی، گیس کی قیمت نہیں بڑھے گی، انٹرسٹ ریٹ شاید نہیں بڑھے گا، ایکسچینج ریٹ ڈیویلیو نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے نکل کے اپنا حق ادا کرنا شروع کیا اور کاروبار میں تیزی آنی شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ تیسرے سال جو ہے وہ ہمارے گروتھ ریٹ بھی تھوڑا بہتر ہو گیا۔ جب ہم چوتھے سال میں یہ حکومت داخل ہوئی ہے تو میں بھی بڑا اپ بیٹ تھا کہ اب بالکل ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ شوکت ترین صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 2.5 سال میں معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو وہ کس لیے کہا تھا انہوں نے کہ ہم نے IMF کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہے تھے نا، اور یہاں سسپینشن تھا IMF کا پروگرام کا، تو چیزیں بہتر۔ ڈاکٹر صاحب ذرا IMF پہ ہم آئیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ڈالر کا معاملہ ہے تو اس پہ کیا یہ سمجھ لیا جائے ڈاکٹر صاحب، یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو اپروچ تھی کیا وہ ٹھیک تھی، اس وقت کے حساب سے موزوں تھی؟ دیکھیں میں دونوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں، اس کو مکمل کر لوں۔
تو یہ جب ساری چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی تھی، آپ یقین کریں کہ میں بھی بہت اپبیٹ تھا کہ ابھی چوتھے مالی سال میں یہ حکومت بالکل ٹھیک جا رہی ہے اور پھر پانچویں میں ایک مومنٹم گین کر رہی ہے اور پانچویں سال میں اور زیادہ بہتری آئے گی. شاید کسی کی نظر لگ گئی یا ان کو ڈیمیج کرنا تھا اس حکومت کو. اچھا. اور ایکسچینج ریٹ کو بالکل آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا. 152 سے 172 20 روپیہ پر ڈالر جب اتنے شارٹ پیریڈ میں نیچے چلا جائے تو ہر چیز جو ہے آپ کی مہنگی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. تو آج مہنگائی کا جو کوہرام مچا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے مہنگا ہوا ہے کہ آج صرف نچلا طبقہ نہیں کچلا جا رہا ہے. ایک جو مڈل کلاس جس کے ہم کہتے ہیں نا، وہ ایک کشن پرووائڈ کرتا ہے نچلے طبقے میں اور امیر طبقے میں، ایک کشن ان کا ہوتا ہے. اب وہ کشن بھی جو ہے وہ اب پریشان ہو رہا ہے. یہ مڈل انکم طبقہ بھی جو ہے وہ بھی پریشر میں آ گیا ہے اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے. آگے اگر یہی حالات رہے اور ہم دوبارہ IMF میں گئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کشن ہے جس نے روک کے رکھا ہے غریب اور امیر کے درمیان میں، ایک گیپ کریٹ کر کے رکھا ہے، یہ اگر ہٹ گیا تو آپ یقین کریں کہ پھر تحریر اسکوائر یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ نظر لگ گئی یا کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا، تو کیا 3 سال میں یہ تجربہ حاصل نہیں ہوا حکومت کو کہ نظر نہ لگنے دے اور کسی کو شرارت نہ کرنے دے؟ 3 سال میں یہ کچھ نہیں سیکھ پائے؟ اب یہ تو پرائم منسٹر بھی بتائیں گے. آپ لوگوں کے ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ پوچھیں پرائم منسٹر سے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ اچانک ہر چیز خراب کیسے ہو گئی ہے. اچھا. تو کسی نے تو کی ہے نا جی. اس آستین کے ساتھ کو تلاش کریں آپ، وہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک رکھنا؟ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ بینک کا سربراہ کون ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک ہے. اگر وہ شخص اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ پرائم منسٹر تو دنیا جہاں کے IGs کو اور چیف سیکرٹری کو، FBR کے چیئرمین کو، سیکرٹری خزانہ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ادھر کیوں نہیں تبدیل کرتے کہ تمہاری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ تو ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ذمہ داری، اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب، ڈالر کے معاملے میں تو تنہا ذمہ داری جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی بنتی ہے، رضا باکر صاحب کی ہے. ان کا مین ریسپانسبلٹی یہی ہے نا، ٹو مینٹین اسٹیبلٹی ان ایکسچینج ریٹ. تو دیکھیں جب آپ کا ریزرو بڑھ رہا ہو جی تو اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ کے یہاں ڈالر کا انفلو زیادہ ہے آؤٹ فلو کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو اعداد و شمار آتے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں، اس کے باوجود جو معیشت کے کلیے ہیں وہ ہم دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان والا فیکٹر تھا، اب اس پہ بھی ایک پالیسی آ گئی ہے. کیا اونلی افغانستان جو ڈالر جا رہا ہے وہی ریزن ہے یا یہ جو فگرز ہیں یہ ڈاؤٹ فل ہیں؟ اور کیا یہ سٹاک ہو رہا ہے، کہیں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے یہ جان بوجھ کر اس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ جو اقدامات کیے ہیں وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو افغانستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی 2 مئی 2021 میں ہمارا روپیہ 152 روپیہ ایک ڈالر کے برابر تھا. 5 اگست سے افغانستان کا کرائسس شروع ہوا ہے، تو 5 اگست تک تو ہم 11 روپے اور آلریڈی لوز کر چکے تھے. اچھا، اس کا مطلب افغانستان فیکٹر نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ایک ایکسپورٹر سمجھیں اور جو آپ کے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو امپورٹر تصور کر لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ناظرین کے لیے. نہیں ضرور ایک طرف کرنسی جو ہے مسلسل نیچے گراوٹ کی شکار ہے جی، تو آپ ایز اے ایکسپورٹر یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ آج میں اپنے ایکسپورٹ کی جو پروسیڈز ہیں ڈالر وہ ملک میں نہ لاؤں، روک کے رکھوں، بعد میں لاؤں گا. جب 2-4 اور ڈالر روپیہ اور بھی نیچے چلا جائے گا تو مجھے 1 ڈالر پہ 3-4 روپے زیادہ مل جائیں گے. تو آپ نے ڈالر لانا بند کر دیا. صحیح. جو آپ کے ساتھی ہیں جو یہ امپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی LC تو میں نے 1 مہینے کے بعد کھولا تھا، میں آج ہی کیوں نہ کھول لوں کیونکہ آج 172 ہے، کیا پتا کہ یہ 200 نہ ہو جائے. ٹھیک.
انہوں نے آج ڈیمانڈ ڈالر کی کریٹ کر دی اور آپ نے سپلائی میں کمی کر دی کیونکہ آپ ایکسپورٹ کے پروسیڈز نہیں لا رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہوا, یہ پریشر جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اس کا افغانستان سے کوئی تعلق میرے نزدیک اگر ہوگا بھی تو بہت مائنر سا امپیکٹ ہوگا. لیکن یہ جب ایک ہوتا نا ایکسپیکٹیشن آف فردر ڈیویلویشن, یہ ایک جو ہے زہر قاتل ہے. یہ